میں پاکستانی قوم کے نام اس ماہ مبارک کی نسبت سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے ملک کے اندر امن و امان قائم رکھنے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے۔ پاکستان اسلام کے مقدس نام پر مارج وجود میں آیا۔ اس وقت عالمی استعماری قوتیں اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے ہمیں فرقواریت میں تقسیم کر کے اسلام کو بین الاقوامی طور پر بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ مہینہ وہ احترام والا مہینہ ہے کہ تمام ادیان کے اندر 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، جس میں ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، رجب ہے۔ دنیائے کفر بھی اس مہینے کے اندر لڑائی چھوڑ دیتی تھی اس کا احترام کرتی ہوئی۔ ہمارے اوپر اس کا احترام قائم ہے، باقی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر، جس کی پہلی تاریخ میں خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور جس 10 تاریخ کو امام علی مقام نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم شہادت ہوئی۔ یہ شہادت اسلام کے لیے تھی۔ حضرت امام علی مقام کا مقصد خلافت راشدہ کا وہ نظام قائم رکھنا تھا اس ملک کے اندر۔ اس کے اندر تبدیلی کی کوشش ہو رہی تھی تو وہ میدان عمل میں آئی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ذکر حسین کے ساتھ ہم فکر حسین پیدا کریں، اور ان کی فکر کو لے کر ملک کے اندر جو اسلام کے نام پر ہمارا وجود میں آنے والا ملک ہے، ایک نظریاتی ملک ہے، اس ملک کے اندر اسلامی نظام کی سربلندی کے لیے، نظام عدل کے قیام کے لیے ہم کوشش کریں۔ مجھے افسوس ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیشہ نظریہ پاکستان کے ساتھ غداری کی گئی، اور ملک کے اسلامی تخصص کو مٹانے کی کوشش کی گئی اور اس کا قبلہ تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تمام مکاتب فکر اپنے اپنے مسلکوں پر رہ کر وہ قدر مشترک اپنا جو اسلامی نظام کا نفاذ ہے، نظام عدل کا قیام ہے، خلافت راشدہ کا عادلانہ نظام کا قیام ہے، اس کے لیے آپس میں متحد ہو جائیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جمہوریت کے نام پر ہمارے سیاستدان بھی اور اقتدار کی رسہ کشی، سیاسی انتقام اور اس قسم کے ایسے حالات پیدا کر لیے کہ ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ ان کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ سیاست بعد میں ہے، ریاست پہلے ہے۔ اپنے ریاست کو قائم رکھنے کی کوشش کی جائے۔ دشمن ہماری ریاست کو ختم کر رہا ہے اور ہم اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں، اقتدار کی رسہ کشی میں لگے ہوئے ہیں، تو اس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ ملک کے بنیادی ستون ہیں، فوج ہے، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے فوج کی بھی کردار کشی ہو رہی ہے، اور انتظامیہ کی بھی ہو رہی ہے، عدلیہ کی بھی ہو رہی ہے، اور یہ وہ بنیادی ستون ہیں، اگر یہ ہلائے گئے تو ملک بچ نہیں سکتا۔ جس ملک کے اندر بھی فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، انتظامیہ کے خلاف جب کوئی ایسے حالات پیدا کیے گئے، وہ ملک سالم نہیں رہ سکا۔ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ جب ہماری فوج سرحدات کی حفاظت میں 24 گھنٹے لگی ہوئی، اندرونی ملک کی بھی فوج ہر معاملے میں، جہاں سیلاب ہوں، جہاں زلزلہ ہوں، جہاں کوئی ہے تو فوج پہنچ جاتی ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئٹے کے اندر 6 وہ عظیم
جو اس نے افیسروں نے صرف قوم کو بچانے کے لیے قربانی دے کر جام شہادت نوش کیا انہوں نے، لیکن اس کے خلاف بھی ایک منفی قسم کا پروپیگنڈا دشمن کا جا رہا تھا کہ بھائی اس کے نقشہ تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح انتظامیہ ہماری 24 گھنٹے ہماری پولیس جو ہے وہ ہمارے لیے جاگ رہے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں وہ جاگتے رہتے ہیں، لیکن ان کے خلاف بھی ذہن جو ہے ذہن سازی غلط کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کی بھی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے پروپیگنڈوں پر کان نہ رکھیں، اور تمام میں مذہبی جماعتوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ملک کا چونکہ نقشہ تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ملک کا قبلہ تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اسلامی تشخص جو ہے وہ اس کو پائمال کیا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل اپنے حد تک رکھ کر اور تمام جو ہے نا ایک مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں۔ خصوصی طور پر اس مہینے کے اندر ہم صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور آل بیت اطہار جنہوں نے بڑی قربانیاں دے کر آج یہ ملک ہمارے پاس اسلام کا نام جو ہے ان کے قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے صحابہ کرام بھی قابل احترام ہیں اور آل بیت بھی قابل احترام ہیں، اور جن کے دل میں صحابہ یا آل بیت کا احترام نہیں ہوتا اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے احترام رکھتے ہوئے منصب یعنی مثبت انداز سے عوام کے سامنے ان کا پیغام پیش کیا جائے، ان کے فضائل مناقب بیان کی جائیں، لیکن اس قسم کی صورتیں نہ پیدا ہوں جہاں رساکشی پیدا ہو، ہمارے اور فروعی اختلافات کو اصول کا درجہ دے کر آپس میں ہم جنگ، جدل، لڑائی، فتنہ برداشت اٹھاتے ہیں۔ یہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اسلام کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ خصوصی طور پر دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام کرنے کے لیے ہمیں اپنے صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا چاہیے، اور ان عظیم اشخاص کو جن کی وجہ سے آج اسلام ہمارے پاس ہے نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیے، اور ہمیں ایسا کوئی کلام نہیں کرنا چاہیے جو ملک کے اندر امن و امان کی صورت پیدا ہو، یا ملک کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، یا جس سے اسلام بین الاقوامی طور پر بدنام ہو۔